اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے پیارے محبوب، تم کہہ دو ایمان والوں سے نگہبانی کرو، سب نمازوں کی یعنی 5 وقت کی فرض نمازوں کو ان کے وقتوں پر ارکان شرائط کے ساتھ ادا کرتے رہو، اور بیچ کے نماز کی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور جمہور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مذہب یہ ہے کہ اس سے نماز عصر مراد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خاص بندے اور رسول ہیں۔ نماز قائم رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، ماہ رمضان کے روزے رکھنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی کے گھر کے سامنے نہر ہو، وہ روز 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے بدن پر میل رہے گا؟ صحابہ نے عرض کی نہیں فرمایا۔ یہی مثال 5 نمازوں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نمازوں کے سبب سے سب خطاؤں کو مٹا دیتا ہے، اور بندہ جب نماز کے لیے کھڑے ڈھا ہوتا ہے تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے بیچ کے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، اور حوریں اس کا استقبال کرتی ہے۔ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہوا بھاگتا ہے اور کہتا ہے، افسوس کہ انسان کو سجدے کا حکم ہوا، اس نے سجدہ کر لیا، اس کو جنت ملی۔ مجھے سجدے کا حکم ہوا، میں نے انکار کیا اور مجھے جہنم ملی۔ اور جب تمہارے بچے 7 برس کے ہو جائے تو انہیں نماز کا حکم دو، اور جب 10 برس کے ہو جائیں تو مار کے نماز پڑھاؤ۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سردیوں کے موسم میں باہر تشریف لے گئے۔ پتجھڑ کا موسم تھا۔ آپ نے ایک درخت کی 2 شاخ پکا ڈڈاچ کر انہیں ہلایا، پتے ان سے جھڑنے لگے۔ آپ نے فرمایا، اے ابو ذر، میں نے عرض کیا حاضر ہوں۔ فرمایا، جب مسلمان بندہ نماز پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا اظہار کرتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح گرتے ہیں جیسے اس درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے، اور جنت کی کنجی نماز ہے، اور نماز کی کنجی طہارت ہے۔ جس نے قصدن یعنی بغیر کسی عذر شرعی کے نماز چھوڑ دی تو جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اور اس کا کوئی دین نہیں۔ نماز دین کا ستون ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر اس کی نمازیں مکمل ہوئی تو اس کے سارے اعمال قبول کر لیے جائیں گے، اور اگر نماز مکمل نہیں ہوئی تو اس کے تمام اعمال رد کر دیے جائیں گے۔ سب سے برا آدمی نماز کا چور ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز کے وقت فرماتے ہیں، اے لوگوں، اللہ نے تمہارے لیے جو آگ لگائی ہے، اٹھو اور اسے نماز کے لیے بجھا دو۔ حضرت انس نے فرمایا، شب معراج میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں پر 50 وقت کی نماز فرض کی گئیں، پھر کم کی گئیں، یہاں تک کہ 5 رہ گئیں۔ آواز دی گئی ہے، میرے محبوب، ان 5 کے اندر ہی 50 کا ثواب ہے۔ مسالہ، ہر عاقل بالغ پر نماز فرض ہے۔ اس کی فرضیت کا منکر کافر ہے، اور جان بوجھ کر چھوڑ دے اگرچہ 1 وقت کی ہو، وہ فاسق ہے۔ جو نماز نہ پڑھتا ہو اسے قید میں رکھا جائے، جب وہ توبہ کر کے نماز پڑھنے لگے تب رہا کیا جائے۔ امام مالک، امام شافعی، امام احمد کے نزدیک سلطان اسلام اس کے قتل کا حکم دے۔ مسالہ، کسی سے نماز پڑھنے کو کہا، اس نے جواب دیا، نماز تو پڑھتا ہوں پر اس کا کچھ نتیجہ نہیں، یا کہا، تم نے نماز پڑھی کیا فائدہ ہوا، یا کہا، نماز پڑھ کر کیا کروں، کس کے لیے پڑھوں، ماں باپ تو مر گئے ہیں، یا کہا بہت پڑھ لی اب دل گھبرا گیا ہے، یا کہا پڑھنا نہ پڑھنا دونوں برابر ہے۔ گرج کی اس قسم کی باتیں کرنا جس سے فرضیت پر انکار کرنا سمجھا جاتا ہو، یا نماز کی توہین ہو، یا کفر ہے، اور ایسا کہنے والا کافر ہے۔ ہجرت سے پہلے معراج کی رات میں نماز فرض ہوئی، اور زکوٰۃ اور جہاد و روزہ 2 ہجری میں فرض ہوئے۔